بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم جو ہے وہ متفرق مسائل بھی سیکھیں گے وضو کے۔ تو اس میں جو ہے وہ وضو کس طرح ٹوٹتا ہے تو اس کے متعلق جو ہم کچھ نہ کچھ سیکھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس پہ کیا ہے، جو رطوبت خون وغیرہ جو رطوبت بدن انسان سے نکلے اور وضو نہ توڑے وہ نجس نہیں۔ مثلا خون یا رطوبت یا غلط چیز، ٹھیک ہے۔ تو مثلا خون کے بہا کر نہ نکلے یا تھوڑی کہ منہ سے بھر نہ ہو، پاک ہے۔ یعنی کہ انسان کے بدن سے خون بھی نکلتا ہے اور دوسری چیزیں بھی، ٹھیک ہے۔ بالکل اگر کسی کو چوٹ وغیرہ لگ گئی، ٹھیک ہے، اب خون دکھ رہا ہے، اندر ہے، دکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ نکلا نہیں ہے، باہر نہیں نکلا، اس کو کہتے ہیں بہا کر نہ نکلے، یعنی کہ باہر نہیں نکلا تو دوسری جگہ پر نہ آیا، ٹھیک ہے نا۔ تو کیا ہوگا پھر، جس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ خون اگر بہہ گیا، اس کے دو قطر ٹپک گئے اس طرح، تو وہ بہہ کر نکل گیا، ٹھیک ہے، تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح کیا ہے، ٹھیک ہے، اگر منہ بھر نہیں ہے تو پاک ہے، یعنی تھوڑی بہت آ جاتی ہے نا کہ، تو وہ پھر وہ پاک ہے، یعنی کہ وہ چیز پاک ہے، وہ مانا جو ہے وہ ناپاک ہو جائے گی وہ، ٹھیک ہے نا۔ اگر منہ بھر کیا ہے، یعنی کہ منہ بھر کیا ہوتا ہے، بندہ اس کو روک نہ سکے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طرح خارش میں جبکہ بہنے والی رطوبت نہ ہو بلکہ صرف چپک ہو کپڑا، اس سے بار بار چھو کر اگرچہ کتنا ہی سن جائے، پاک ہے، یعنی کہ خارش وغیرہ کی یا جو وہ اسی طرح، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ رطوبت وغیرہ اگر اتنی ہے کہ وہ بہر نہیں رہی، یعنی کہ اس کو اس میں جو وہ فور میں خون ہے یا پھر جو ہے وہ اس کو رطوبت وغیرہ کچھ بھی ہے، تو وہ اگر وہ بہہ نہیں رہی تو پھر کیا ہوگا، کپڑے وغیرہ سے اگر ہم پوچھ لیتے ہیں تو پھر جو ہے وہ پاک ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ بہہ گئی ہے جیسا خون وغیرہ ہے، تو اگر وہ بہہ گئی تو پھر جو ہے وہ ناپاک ہو جائے گا وہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح وضو بھی ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح سوتے میں رال جو منہ سے گرے اگرچہ پیٹ سے آئے اگرچہ بدبودار ہو، پاک ہے، ٹھیک ہے۔ مردے کے منہ سے جو پانی بہے نجس ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ مردے کے منہ سے جو پانی بہتا ہے وہ جو ہے نجس ہے، ناپاک ہے، ٹھیک ہے۔ آنکھ دھلتے میں جو آنسو بہتا ہے نجس و ناقص سے وضو ہے، اس سے احتیاط ضروری ہے۔ یعنی کہ آنکھ میں جو آنکھ جس کی دکھتی ہے نا، عام طور پر یہ ہوتا نہیں ہے، لیکن جو وہ جس کی بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے آنسو نکلتے ہیں دکھتی آنکھ سے، ٹھیک ہے، تو پھر یہ جو وہ وضو توڑ دیتی ہے اور وہ جو پانی جو ہوتا ہے وہ ناپاک ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح شیر خوار بچے نے دودھ ڈال دیا اگر وہ منہ بھر ہے نجس ہے، یعنی کہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو وہ ان کے منہ سے دودھ نکل گیا، ٹھیک ہے، اگر تو وہ منہ بھر ہے تو ناپاک ہے۔ درہم سے زیادہ جگہ میں جس چیز کو لگ جائے ناپاک کر دے گا، ٹھیک ہے۔ درہم سے زیادہ، درہم کسے کہتے ہیں، یعنی کہ آپ جو اپنے ہاتھ یا ہتھیلی لیجیے، اس میں پانی ڈالیے، اس کو سیدھا کر لیجیے، اس میں پانی ڈالیے، اب جتنا پانی اس پہ جو وہ رہ جائے گا، ٹھیک ہے، آپ کے ہاتھ یا ہتھیلی میں، ٹھیک ہے، تو پھر وہ کیا ہوا، درہم ہوگا۔ اب اس سے زیادہ ہوگا تو پھر وہ ناپاک ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر یہ دودھ معدے سے نہیں آیا بلکہ سینہ تک پہنچ کر پلٹ آیا تو پاک ہے، یعنی کہ منہ وغیرہ سے آپ پر دودھ نکل جاتا ہے تو پھر جو وہ یہ پاک ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح درمیانے وضو اگر ریح خارج ہو یا کوئی ایسی بات ہو جس سے وضو جاتا ہے تو نئے سرے سے پھر وضو کرے اور پہلے دھلے ہوئے بے دھلے ہو گئے، یعنی کہ بھی وضو کر رہے ہیں، اب وضو کرتے ہوئے وضو ٹوٹ گیا، ٹھیک ہے، تو اب جو منہ دھویا تھا پہلے، ہاتھ دھوئے تھے تو دوبارہ دھوئے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح چلو میں پانی لینے کے بعد حدث ہوا، وہ پانی بیکار ہو گیا، یعنی کہ چلو میں پانی لینے کے بعد جو ناپاکی وغیرہ ہو گئی تو پھر وہ جو پانی جو ہاتھ میں لیا تو وہ ناپاک ہو گیا، کسی وضو کے دھونے میں نہیں کام آ سکتا، یعنی کہ اب اس کو ہم جو استعمال نہیں کر سکتے، وضو وغیرہ غسل نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس کو کسی اور کام میں لے سکتے ہیں لیکن جو ہے وہ اس کو وضو غسل نہیں کر سکتے۔ منہ سے اتنا خون نکلا کہ تھوک سرخ ہو گیا، یعنی کہ عام طور پر تھوک ہوتی ہے نا، فور ایگزامپل منہ سے دانت سے خون نکلا، اب آپ جو ہے وہ تھوک لیا آپ نے اور پھینک دیا اس کو، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں اس کو جو ہے وہ تھوک جو وائٹ ہے کلر کی، اب وہ زیادہ ہے یا پھر لال رنگ یعنی کہ خون، تو اگر لال خون زیادہ ہے تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر لوٹے یا کٹورے میں کو منہ سے لگا کر کلی کو پانی لیا تو لوٹا کٹورا اور کل پانی نجس ہو جائے گا، یعنی کہ آپ نے جو وہ فور ایگزامپل پانی پی رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے، اب خون اتنا زیادہ نکلا کہ وہ تھوک پر غالب آ گیا، ٹھیک ہے، تھوک بھی سرخ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے گلاس لیا، ٹھیک ہے، گلاس آپ نے لیا اور پانی پیا، ٹھیک ہے، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، تو اب وہ گلاس اور جو ہے وہ پانی وہ بھی ناپاک ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور اگر کم ہے تو پھر ناپاک نہیں ہوگا، کہ تھوک وغیرہ سرخ نہیں ہوا تو پھر وہ پاک نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، پاک رہے گا، ٹھیک ہے، وہ
گلاس وغیرہ، ٹھیک ہے. اسی طرح چلو سے پانی لے کر کلی کی اور پھر ہاتھ دھو کر کلی کی کے لیے پانی لے، ٹھیک ہے. تو اسی طرح چلو سے پانی لے کر کلی کرے. پھر اس میں کیا صورتحال ہوگی، آپ چلو سے پانی لے کر کلی کریں، پھر ہاتھ دھو کر دوبارہ جو ہے وہ کلی وغیرہ کریں، ٹھیک ہے. اسی طرح اگر درمیان وضو کسی عضو کے دھونے میں شک واقع ہو اور یہ زندگی کا پہلا واقعہ ہے، یعنی کہ اگر آپ وضو کر رہے ہیں، اب آپ کو زندگی پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ کو لگا ہے بھائی یہ میں نے ہو سکتا ہے میں نے کوئی سفید ہاتھ نہیں دھوئے، ٹھیک ہے. تو اگر زندگی کا پہلا واقعہ ہے تو اس کو دھو لیں، یعنی دوبارہ آپ جو ہے وہ ہاتھ دھو لیں آپ، ٹھیک ہے. اور اگر اکثر شک پڑا کرتا ہے تو اس کی طرف التفات نہ کریں، یعنی کہ آپ طور پر شک وغیرہ ہوتے ہیں، آپ طور پر بار بار یہ وسوسے آ رہے ہیں تو پھر اس پہ جو ہے توجہ نہ دیں. یوں ہی اگر بعد وضو کے شک ہو تو اس کا کچھ خیال نہ کریں، ٹھیک ہے. اگر وضو کے بعد بھی اگر شک آتا ہے، بار بار آتا ہے، تو پھر اس میں خیال نہ کریں، ٹھیک ہے. اور اسی طرح مسئلہ نمبر 10، جو با وضو تھا اب اسے شک ہے کہ وضو ہے یا ٹوٹ گیا، ٹھیک ہے نا، تو وضو کرنے کی اسے ضرورت نہیں، ٹھیک ہے. ہاں کر لینا بہتر ہے جبکہ یہ شبہ بطور وسوسہ نہ ہوا کرتا ہو. اگر وسوسہ ہے تو اسے ہرگز نہ مانے، اور اس صورت میں احتیاط سمجھ کر وضو کرنا احتیاط نہیں بلکہ شیطان لعین کی اطاعت ہے. اسی طرح اگر بے وضو تھا اب اسے شک ہے کہ میں نے وضو کیا یا نہیں، تو وہ بلا وضو ہے، اس کو وضو کرنا ضروری ہے. یہ معلوم ہے کہ وضو کے لیے بیٹھا تھا اور یہ یاد نہیں کہ وضو کیا یا نہیں کیا، تو اسے وضو کرنا ضرور نہیں، یعنی کہ اگر وہ وضو کرنے کے لیے بیٹھا ہے، ٹھیک ہے، اب اس کو معلوم نہیں ہے کہ میں بھول گیا، اس میں بعد میں یاد نہیں ہے اس کو، ٹھیک ہے، تو پھر اس کو چاہیے وہ وضو نہ کرے، ٹھیک ہے. اگر اس کو لگتا ہے اس کو پتہ نہیں ہے وضو کیا نہیں کیا، ٹھیک ہے. اسی طرح یہ یاد ہے کہ کوئی عضو دھونے سے رہ گیا مگر معلوم نہیں کہ کون سا عضو تھا، تو بائیں پاؤں دھو لیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ آج کا ہے، تو پچھلی ویڈیو بھی آپ دیکھ لیجیے گا اس میں وضو کے مسائل بتائیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. جزاک اللہ.